progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. साला डिजिटल उर्दू सर्विस पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। 26 आयात का खुलासा सीरीज़ में अब तक हमने 19 आयात का खुलासा पस मंज़र समेत पेश किया है। नाजरीन, जैसा कि हम डे 1 से कह रहे हैं कि इन आयात के खुलासे का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी पर फतवा सादर करना नहीं, बल्कि महज उन गलत फहमियों को दूर करना है जो पिछले कई बरसों में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर होती रही हैं। आसमानी सहीफ़ों और दीगर मजहबी कुतुब पर भी बहस एक तवील मौजू है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अवाम में बेदारी पैदा करें और ख़ुसूसन मुस्लिम अवाम जो ज़्यादा ही जज्बातियत से काम लेती है, उन्हें इस बात का एहसास कराना है कि किसी भी मसले का हल महज जज्बात से नहीं हो सकता। आज सबसे पहले सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 98 पर बात करेंगे। Certainly you disbelievers and that which you are worshipping now besides Allah are but fuel for hell. Surely you'll enter it. इस आयत का पस मंज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर है। इसके पस मंज़र में हालात की वो कैफियत नहीं पाई जाती जो आखिरी दौर की सूरतों में नुमायां तौर पर महसूस होती है, और हमने पिछली आयत में इस पर बात की है। इस सूरे में वो कशमकश ज़ेर बहस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदारान क़ुरैश के दरमियान बरपा थी। वो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए रिसालत और आपकी दावत तौहीद और अक़ीदा आखिरत पर जो शकूक और एतराज़ात पेश करते थे, उनका जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से आपकी मुखालिफत में जो चालें चली जा रही थीं, उन हरकतों के बुरे नताइज से आगाह किया गया है। वो जिस गफलत और बेपरवाही से आपकी दावत का इस्तकबाल कर रहे थे, उस पर मुतनब्बे किया गया है, और आखिर में उनको ये एहसास दिलाया गया है कि जिस शख्स को तुम अपने लिए ज़हमत और मुसीबत समझ रहे हो, वो दरअसल तुम्हारे लिए रहमत बनकर आया है। उन लोगों का ये तसव्वुर कि ज़िंदगी बस एक खेल है जिसे चंद रोज़ खेल कर यूं ही ख़त्म हो जाना है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है, किसी हिसाब किताब और जज़ा व सज़ा से साबिक़ा नहीं पेश आना है, ये चीज़ चूँकि इस गफलत की असल जड़ थी, इसलिए बड़े ही मौसर अंदाज में इसका तोड़ किया गया है। शिर्क पर उनका इसरार और तौहीद के ख़िलाफ़ उनका जाहिलाना तअस्सुब जो उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान असल बनाए नज़ाव था, इसके इस्लाह के लिए शिर्क के ख़िलाफ़ और तौहीद के हक़ में मुख्तसर मगर बहुत वज़नी और दिलनशीन दलाइल दिए गए हैं, जिससे और दो नुकात भी वाज़ेह हो जाते हैं कि एक, अंबिया पर तरह तरह के मसाइब आए हैं और उनके मुखालिफिन ने भी उनको बर्बाद करने की कोशिशें की हैं, मगर आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली तरीक़ों पर उनकी नुसरत फरमाई गई। दूसरे ये कि तमाम अंबिया का दीन एक था और वो वही दीन था जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। इस पस मंज़र में आयत का उर्दू तर्जुमा देखें नाज़रीन। बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम पूछते हो जहन्नुम का ईंधन है, वहीं तुमको जाना है। अगर ये वाकई खुदा होते तो वहाँ ना जाते। रवायात में आया है कि इस आयत पर अब्दुल्लाह बिन ज़ुबारा ने एतराज़ किया कि इस तरह तो सिर्फ़ हमारे ही माबूद नहीं, मसीह और उज़ैर और मलाइका भी जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि दुनिया में उनकी भी इबादत की जाती है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हर वो शख्स जिसने पसंद किया कि अल्लाह के बजाय उसकी बंदगी की जाए, वो उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने उसकी बंदगी की। इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने खल्क़ खुदा को खुदा परस्ती की तालीम दी थी, वो लोग उन्हीं को माबूद बना बैठे, या जो गरीब इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि दुनिया में उनकी बंदगी की जा रही है और इस फ़ेल में कि उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी का कोई दखल नहीं है, उनके जहन्नम में जाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो इस शिर्क के ज़िम्मेदार नहीं हैं। अलबत्ता जिन्होंने ख़ुद माबूद बनने की कोशिश की और जिनका खल्क़ खुदा के इस शिर्क में वाकई दखल है, वो सब अपने आबिदों के साथ जहन्नुम में जाएंगे। इसी तरह वो लोग भी जहन्नुम में जाएंगे जिन्होंने अपनी अग़राज़ के लिए गैर अल्लाह को माबूद बनवाया, क्योंकि इस सूरत में मुशरिकीन के असली माबूद वही करार पाएंगे, ना कि वो जिनको इन अशरार ने बज़ाहिर माबूद बनवाया था। शैतान भी उसी ज़ेल में आता है, क्योंकि उसकी तहरीक पर जिन हस्तियों को माबूद बनाया जाता है, असल माबूद वो नहीं बल्कि ख़ुद शैतान होता है जिसके अम्र की अताअत में ये फ़ेल किया जाता है।
اس کے علاوہ پتھر اور لکڑی کے بتوں اور دوسرے سامان پرستش کو بھی مشرکین کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا تاکہ وہ ان پر آتش جہنم کے اور زیادہ بھڑکنے کا سبب بنے، اور یہ دیکھ کر انہیں مزید تکلیف ہو کہ جن سے وہ شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے وہ ان پر الٹے عذاب کی شدت کے موجب بنے ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ باطل کے وہ اجزاء جنہیں معبود ہونے کا شرف تم دے رہے ہو وہ محض شدت عذاب کے ضامن ہوں گے۔ ناظرین، اب سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 دیکھیں، چیپٹر 32 ورس 22۔ And who does more wrong than he who is reminded of the ayat, proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. of his Lord, then turns aside therefrom? Verily, we shall exact retribution from the mujrimun, criminals, disbelievers, polytheists, sinners۔ اس آیت کے پس منظر میں مکے کا دور متوسط ہے اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ، کیونکہ اس کلام کے پس منظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کی شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنا رہا ہے، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اکیلا ایک ہی خدا معبود ہے۔ ان حالات میں ان سے فرمان خداوندی ہے کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، عقل سے کام لو کہ ان میں کیا چیز اچنبھے کی ہے۔ آسمان و زمین کے انتظام کو دیکھو، خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو، کیا یہ سب کچھ اس تعلیم کی صداقت پر شاہد نہیں ہے جو اس نبی کی زبان سے اس قرآن میں تم کو دی جا رہی ہے؟ یہ نظام کائنات توحید پر دلالت کر رہا ہے یا شرک پر؟ اور اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ پھر تمہیں پیدا نہ کر سکے گا؟ پھر عالم آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج و عواقب بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قرآن کی اس تعلیم کو قبول کریں جسے مان کر خود ان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی۔ اب اسی آیت نمبر 22 کا اردو ترجمہ دیکھیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ رب کی آیات یعنی وہی جن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کی نشانیوں کے الفاظ بہت جامع ہیں جن کے اندر تمام اقسام کی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے جملہ بیانات کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں 6 قسموں پر مشتمل ہیں۔ وہ نشانیاں جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اور کائنات کے مجموعی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے وہ نشانیاں جو انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی ساخت اور اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ تیسرے وہ نشانیاں جو انسان کے وجدان میں، اس کے لاشعور اور تحت الشعور میں اور اس کے اخلاقی تصورات میں پائی جاتی ہیں۔ چوتھے وہ نشانیاں جو انسانی تاریخ کے مسلسل تجربات میں پائی جاتی ہیں۔ پانچویں جو انسان پر آفات ارضی و سماوی کے نزول میں پائی جاتی ہیں۔ چھٹے اور ان سب کے بعد وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجیں تاکہ معقول طریقے سے انسان کو انہی حقائق سے آگاہ کیا جائے جن کی طرف اوپر کی تمام نشانیاں اشارہ کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری نشانیاں پوری ہم آہنگی اور بلند آہنگی سے انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ تو بے خدا نہیں ہے اور نہ ہی بہت سے خداؤں کا بندہ ہے، بلکہ تیرا خدا صرف ایک ہے جس کی عبادت و اطاعت کے سوا تیرے لیے کوئی دوسرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں آزاد و خود مختار اور غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تجھے اپنا کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اپنے عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا پانی ہے۔
اور بندے کی بھلائی اسی میں ہے کہ انبیاء اور کتابوں کے ذریعے جو ہدایت بھیجی گئی ہے اس کی پیروی کرے اور خود مختاری کی روش سے باز آ جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس انسان کو اتنے مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہو، جس کی فہمائش کے لیے طرح طرح کی اتنی بے شمار نشانیاں فراہم کی گئی ہوں، اور جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل کی نعمتیں بھی دی گئی ہوں، وہ اگر ان ساری نشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھانے والوں کی تذکیر و نصیحت کے لیے بھی اپنے کان بند کر لیتا ہے، اور اپنے دل و دماغ سے بھی اوندھے فلسفے ہی گھڑنے کا کام لیتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آیت نمبر 61 سورۃ الاحزاب چیپٹر 33 verse 61۔ Accursed, they shall be seized wherever found and killed with a slaughter۔ اردو ترجمہ آیت نمبر 60 سے دیکھیں ناظرین۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ دل کی خرابی سے مراد یہاں دو قسم کی خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا بدخواہ ہو، دوسرے یہ کہ آدمی بدنیتی، آوارگی اور مجرمانہ ذہنیت میں مبتلا ہو اور اس کے ناپاک رجحانات اس کی حرکات و سکنات سے پھوٹے پڑتے ہوں۔ اور افواہیں پھیلانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی زخم پہنچی ہے اور فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے اور عنقریب مدینے میں اچانک حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق طرح طرح کے افسانے گھڑتے اور پھیلاتے تھے تاکہ اس سے عوام میں بدگمانیاں پیدا ہوں اور مسلمانوں کے اخلاقی اثر کو نقصان پہنچے۔ مختصر یہ کہ ناظرین، کسی شخص کی ذاتی رائے خواہ قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف، اور وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے لیے ضابطۂ عمل کی حیثیت سے قبول کرنا چاہے یا نہ چاہے، بہرحال اگر وہ تعبیر کی بددیانتی کا ارتکاب نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ قرآن کا منشا سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ وہ اگر منافق نہیں ہے تو صاف صاف یہ مانے گا کہ قرآن کا منشا بالکل وہی ہے جو اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو خلاف ورزی کرے گا وہ قرآن کی ہدایات کو غلط سمجھتا ہے۔ سالار ڈیجیٹل اردو سروس سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔